حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے، بہت سارے باتیں کی، بہت سارا ہم نے حضور سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ کرتے کراتے رات گزر گئی، پھر جب دن کا وقت آیا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں بتایا، اے میرے جماعت صحابہ، اے میرے صحابہ، آج رات مجھے ایک خواب دکھایا گیا ہے، لہذا وہ خواب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ خواب صحابہ کرام علیہ رضوان کان لگا کر کے اب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب، وہ خواب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خواب یہ ہے کہ آج رات جو گزر گئی ہے، اس رات میں تمام انبیاء کی امتیں مجھے دکھائی گئی ہیں، ہر نبی کی امت مجھے دکھائی گئی ہے، ہر نبی کی امت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا ہوا؟ پھر ان امتوں کا حال کیا تھا؟ حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 20 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 30 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 3 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 1 ہے، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہم اندازہ کریں، ایک نبی نے اللہ کے حکم کی تبلیغ کی اور اس کا ماننے والا ایک بھی نہ تھا، اس کو تسلیم کرنے والا ایک بھی نہ تھا۔ اے میرے جماعت صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کے ساتھ اتنے تھے، کسی کے ساتھ اتنے تھے، کسی کے ساتھ اتنے۔ پھر میں نے ایک اور جماعت دیکھی، ایک اور بڑی جماعت دیکھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی جماعت کون سی تھی؟ یہ کس نبی کے امتی تھے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین، یہ جو بڑی امت ہے، یہ جو بڑا گروہ ہے، یہ کس نبی کا ہے؟ یہ عظمت ایشان کس نبی کو حاصل ہے؟ تو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب حضرت موسیٰ کی ایک بڑی جماعت کو دیکھا تو پھر میں نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، تو میں نے پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک، میری امت پھر کہاں گئی؟ میری امت کہاں گئی؟ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو کریم آقا علیہ السلام کو رنج اور غم میں اللہ رب العالمین کبھی نہیں دیکھتا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے محبوب، آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کریں، آپ کو ان کی باتیں کبھی بھی پریشان نہ کریں۔ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت صرف اور صرف اللہ کی ہے، یا آپ کے یا میرے محبوب کی ہے، یا پھر تمام مومنین کی ہے۔ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ میرے محبوب، میں آپ کو غم میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا، آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا چہرہ مبارک، اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیں۔ اے میرے محبوب، اب آپ دیکھنا شروع کریں، اب آپ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے صحابہ کو، اے میری جماعت صحابہ، میں نے جب دائیں دیکھا، میں نے جب بائیں دیکھا، میں نے اتنا دیکھا کہ میری امت کے مجھے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، میری امت کے مجھے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ میری نگاہ نبوت،
میری چشمے نبوت ختم ہو گئی تب بھی میری امت کے سر ہی سر مجھے نظر آ رہے تھے۔ میری امت کی کثرت اتنا تھی، میری امت کا جمع غفیر اتنا تھا، میری امت کا انبوہ کثیر اتنا تھا۔ تو خالق کائنات سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یا رب العالمین، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رب العالمین ایک مجدہ جاں فضا سنا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور وہ سننے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، گھبرانے اور پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے۔ یہ آپ کی جتنی امت آپ کو نظر آ رہی ہے، ان میں سے 70,000 افراد ہم نے آپ کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، کچھ اور اضافہ ہو جائے، کچھ اور اضافہ ہو جائے، کچھ اور ایسے لوگ عطا فرمائے جائیں۔ خالق کائنات نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، آپ کے لبہائے مبارک کی جب تک جنبش ہوتی رہے گی تب تک ہم آپ کی خواہش کو پورا فرماتے رہیں گے، تب تک ہم آپ کی خواہش کو پورا فرماتے رہیں گے، تب تک آپ کی شفاعت کو قبول فرماتے رہیں گے، تب تک آپ کی درخواست کو قبول فرماتے رہیں گے۔ اے میرے حبیب، اب وہ جو 70,000 ہیں، 70,000 ہیں، ان میں سے ہر ہزار اپنے ساتھ 70,000 کو جنت کے اندر بغیر حساب کے لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث چل رہی ہے، حدیث کے اب آخری الفاظ سنیں، اور پھر میں اس سے نتیجہ نکالنے کی آپ کے سامنے کوشش بھی کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا، یہ جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب والے مجھے میری امت سے چن کے مجھے دیے گئے، یہ کون ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، یہ کون ہے؟ اب یہ الفاظ سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلط طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر شریعت کے ایک پل بھی اپنا قدم ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا ان کا عمل کیا ہوگا کہ بدشگونی وہ نہیں کریں گے، بدشگونیاں نہیں کریں گے۔ اور تیسرا عمل کیا ہوگا؟ اپنے رب کی ذات پر کامل طور پر وہ بھروسہ اور یقین کرتے ہوں گے۔ یہ ان کے 3 عمل ہوں گے۔ پہلا عمل غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک نہیں کروائیں، دوسرا عمل بدشگونی نہیں کریں، تیسرا عمل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے 3 عملوں کی وجہ سے خالق کائنات ایسے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پاس یہ مجھے یاد پڑ رہی ہے ایک بات، مجھے کس نے کہا ہے، اب یہ یاد نہیں آ رہا، یہ تقریباً 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو جو سمجھانے جا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ کسی کے پاس وہ گئے تو انہوں نے قرآن کی آیت بتائی، سمجھ رہے نا میری بات کو، قرآن کی آیت انہوں نے بتائی کہ جائیے یہ اس قرآن کی آیت کو آپ پڑھیں، اس قرآن کی آیت کو آپ وظیفے کے طور پر آپ پڑھیں۔ انہوں نے کوئی اپنا مسئلہ بتایا اور اس مسئلے پر انہوں نے قرآن کی آیت ان کو بتا دی، جائیے اسے پڑھیے، اللہ کرم کرے گا، اللہ رحمت کرے گا۔ اب ہم یا آپ یا کوئی بھی وظیفہ بتانے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی بس آپ جائیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا، بس مجھے آپ میری زبان پر آپ یقین کریں۔
یہ ہر ایک کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہر ایک کے عمل پر منحصر ہے کہ کس کا کتنا عمل ہے، اور وہ اس عمل کی بنا پر اس سے تاثیر حاصل کرتا ہے، اسے شفا حاصل کرتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے انہوں نے قرآن کی آیت بتائی۔ اب جب قرآن کی آیت بتائی تو وہ ایک اور کے پاس گئے، انہوں نے اس سے جا کر کے کہا کہ اس آیت کا استخارہ کر کے بتائیں کیا یہ آیت مجھے سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ آیت مجھے سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا نظریہ قرآن کے متعلق، جس قرآن کے متعلق خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کا ہر حرف، اس کی آیت، اس کا ہر نقطہ تمہارے لیے شفا کا باعث ہے، تمہارے لیے شفا کا سبب ہے۔ اور ہمارے یقین، ہمارے عقیدے اتنے چھوٹے ہو گئے کہ ہم قرآن کی آیتوں کا استخارہ کرائیں کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ حیف ہے ایسے عقیدے پر، افسوس ہے ایسے عقیدے پر۔ میں حدیث اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بدشگونی وہ نہیں کرتے، وہ بدشگونی نہیں کرتے، وہ غلط طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ اگر اس آیت کا مصداق بننا ہے تو اپنی اس طرح کی غلط سوچوں سے ہٹ جاؤ، اس طرح کی غلط سوچوں سے ہٹ جاؤ، قرآن پر مکمل یقین رکھو، مکمل یقین رکھو، مکمل بھروسہ کرو۔ تو اللہ نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنو، جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا وہ ایسا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے تو آج تک بھی نہیں سوچا کہ ہم یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں یا اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دنیا داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن اس طرف حقیقی طور پر آ جائے، حقیقی طور پر ہمارا ذہن آ جائے تو پھر قرآن کی برکتیں ہی برکت ہے۔